بغداد کے اندر ایک شخص تھا، وہ تاجر، اللہ نے فرمانیاں عطا فرمائی، تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ سفر میں جاتا واپس آ جاتا، لیکن ایک دور ایسا آیا کہ اس نے سفر پہ جلدی جانا شروع کیا، تو اب بیوی کو شک پڑ گیا، شک پہ گیا کہ یہ جو ہر روز دوسرے دن سفر پہ جا رہا ہے وہ گڑبڑ ہے۔ اس نے ایک بڑھیا کو ساتھ لگایا کہ جاؤ بھائی اس کو دیکھو یہ صاحب کدھر جا رہے ہیں، ہر دوسرے ہفتے سفر پہ جا رہے ہوتے۔ تو اس نے واپس آ کے بتایا کہ صاحب نے جو ہے وہ خفیہ شادی کی ہے۔ ایک خفیہ شادی بھی بڑی ہو رہی ہے، ایک نیکی کا کام ہوتا ہے خفیہ ہو جاتی ہے، اور اس کا نقصان شرعی طور پہ تو نکاح ہو جاتا ہے، اس کا نقصان بہت ہے۔ اگر خاوند فوت ہو جائے تو اس کی وراثت کے اندر اس کا بھی حصہ ہے، جب اس کو حصہ نہیں ملے گا تو ظاہر ہے کہ شرعی طور پر بہت بڑا مسئلہ ہے، اگر اس کے بچے ہیں ان کو وراثت میں حصہ نہیں ملے گا تو بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھلا نکاح کیا کرو، علانیت نکاح کیا کرو، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے دوسرے نکاح کو گناہ جو بنا دیا ہے، لوگ چھپ چھپ کے نکاح کرتے ہیں۔ تو اس نے خفیہ نکاح کر لیا، تو اس نے جا کے اس کو بتا دیا عورت کو، عورت نے بہرحال اس بات کو برداشت کر لیا اور اپنے دل میں اس کو رکھ لیا، اور خاوند کو نہیں بتایا کہ مجھے پتا چل گیا کہ تم نے خفیہ نکاح کیا ہے۔ جب خاوند کا انتقال ہوا، ایسی عورتیں بھی دنیا کے اندر موجود ہیں کہ جن کے سینے کے اندر اللہ کا خوف موجود ہے، کہ جب خاوند کا انتقال ہوا اسی بڑھیا کے ذریعے خط لکھا اور کہا کہ اس عورت کو جا کے بتاؤ کہ تیرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے اور وراثت میں سے مجھے بھی حصہ ملا ہے، لیکن اس حصے میں تیرا بھی حصہ ہے۔ مفتی عثمانی کے بیانات اور شرعی سوالات و جوابات کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حضرات محترم بھائیو، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اس وقت دنیا مختلف قسم کی بیماریوں اور وباؤں اور مشکلوں میں گری ہوئی ہے۔ اور ایسی بیماریاں، ایسی وبائیں جن کا ہم نے کبھی نام ہی نہیں سنا، وہ آج پورے عالم کو اس نے گھیرا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں تو زندگیاں مشکلوں سے بھری ہوئی ہیں، مال و دولت کی فراوانی ہے، لیکن اس کے باوجود سکون نہیں، کبھی گھریلو پریشانیاں، کبھی معاشرتی پریشانیاں، اتنا کچھ ہونے کے باوجود رات نیند سکون کی نہیں آتی۔ لیکن ہم ان مشکلوں سے بچنے کے لیے دنیاوی اسباب تو اختیار کرتے ہیں، لیکن ہم نے مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ کوشش نہیں کی کہ ہم اس کا اسلامی اور شرعی علاج بھی کریں،
ان وباؤں کا علاج کیا ہے؟ اس بے سکونی کا علاج کیا ہے؟ ان اختلافات اور لڑائیوں اور نفرتوں اور عداوتوں کا علاج کیا ہے؟ ہم نے دنیاوی اسباب تو اختیار کیے اور اس پر ہم نے تبصرہ بھی کیا، لوگوں سے، ایسے لوگوں سے مشورہ کیا جو دنیاوی امور کے اندر ماہر ہیں، لیکن اسلامی طور پر ہم نے اس کو حل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، جس کی وجہ سے وہ نفرتیں آگے ہی بڑھتی گئیں بلکہ نسلوں تک منتقل ہوتی گئیں۔ اور یاد رکھیے، یہ وبائیں، یہ مصیبتیں اور یہ مشکلیں اور یہ امتحانات ایسی قوم پہ آتے ہیں جو خود اپنے اوپر ظلم کرنے والی ہوتی ہے، ورنہ اللہ رب العزت تو جس قوم کی اچھی حالت ہو اس کی اچھی حالت کو اللہ رب العزت نہیں بدلتے۔ اور خود اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اس چیز کو بیان فرمایا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ رب العزت ایسی قوم کی اچھی حالت کو نہیں بدلتے بلکہ وہ قوم اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے خود اچھی حالت کو بری حالت کے اندر تبدیل کر دیتی ہے۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ یہ جو حالات انسان پہ آتے ہیں، مال کی فراوانی، مال کی ریل پیل، نعمتوں کی ریل پیل موجود ہے، لیکن یکدم تنگی آ گئی، اب وہ تجارت کے مینز کو دیکھنے لگا، دنیاوی امور کو دیکھنے لگا کہ مجھے کیوں لاس ہوتا ہے، لیکن اس نے روحانی طور پہ یہ نہیں دیکھا کہ ممکن ہے کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہو، ممکن ہے میں نے کسی کا حق لیا ہو، ممکن ہے میں نے کسی کا دل دکھایا ہو، ممکن ہے کہ میں نے معاشرے کے اندر کسی آدمی کے ساتھ ظلم کیا ہو، جس کا وبال آج مجھ پہ اس صورت کے اندر پڑا ہے کہ اللہ رب العزت نے میری ریل پیل کی نعمتوں کو اللہ نے مجھ سے چھین لیا ہے۔ دوسرے مقام پر، مختلف مقامات پر اللہ رب العزت نے اس چیز کو واضح کیا کہ انسانوں کا یہ ہاتھ کا کھیل ہے کہ جو ان کے سامنے آتا ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اللہ فرماتے ہیں تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے، تم پہ جو بھی مشکل آتی ہے، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا کھیل ہوتا ہے، اور بہت ساری لغزشوں کو تو اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، انہوں نے ہمارا کچھ بگاڑا نہیں ہے بدعمالیوں کی وجہ سے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم بدعمالیاں کرتے ہو تو اس کا اثر ہم پہ تو نہیں پڑتا، ہمارا کچھ نہیں بگڑتا، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، وہ فساد کرنے والے، نافرمانیاں کرنے والے، اللہ کے حکموں کی دجیاں اڑانے والے اپنے اوپر ہی ظلم کرنے والے ہیں۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی بدولت پکڑ لیا، اور بعضوں کو ہم نے ان پر پتھروں کی برسات کی، پتھروں کی بارش برسائی، اور بعضوں کو ہم نے زمین کے اندر دنسا دیا ان میں سے، اور ان میں سے بعضوں کو ہم نے غرق کر دیا۔ لیکن اللہ ایسا نہیں تھا کہ ان پہ ظلم کرتا، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، وہ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرنے والے تھے۔ اللہ نے تو ہمیں کرائٹیریا دے دیا ہے کہ یہ حق کا رستہ ہے، یہ باطل کا رستہ ہے۔ اگر کوئی آدمی باطل کا رستہ اختیار کر کے یہ کہے کہ میں وباؤں سے بچ جاؤں،
میں مصیبتوں سے بچ جاؤں، ایسا ناممکن ہے، اس لیے کہ وہ رستہ ہی اس نے عذاب کا رستہ لیا ہے، وہ رستہ ہی وہ چنا ہے جو جہنم کا رستہ ہے۔ اور یاد رکھیے یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے بعض اعمال پر ہم پہ عذاب بھیجتے ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ خشکی اور تری میں فساد پھیل رہی ہیں، فساد پھیل رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ اللہ آپ کے بعض گناہ کا عذاب یعنی آپ کو چکھا سکے۔ بعض الذی، بعض کا لفظ آیا آیت کے اندر، اور اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ ہمارے بعض گناہوں پر ہمیں عذاب دیتے ہیں۔ اگر اللہ رب العزت ہر گناہ پہ ہمیں عذاب دیتے تو اس کائنات و ہست و بود میں کوئی جاندار باقی نہ رہتا۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ رب العزت انسانوں کے گناہوں پر مواخذہ کرتے تو دنیا کے اندر اس روح زمین پر کوئی چلنے والا نہ ہوتا۔ اور یہ عذاب جو آتے ہیں، یہ وبائیں جو آتی ہیں انسانوں پہ، اللہ جو دھچکا دیتے ہیں انسانوں کو، وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب ان کو چکھاتے ہیں تاکہ یہ مڑ آئیں، تاکہ یہ توبہ کا رستہ اختیار کر لیں۔ یہ گناہوں کا راہی، اللہ کی نافرمانی کے رستے کا راہی، اس پر عذاب اس لیے بھیجا جاتا ہے، اسے مشکل کے اندر اس لیے ڈالا جاتا ہے تاکہ یہ میری طرف رجوع کرے۔ یہ جس رستے کا راہی بنا ہوا ہے، یہ رستہ اس کے لیے درست رستہ نہیں ہے، یہ رستہ اس کی تباہی کا رستہ ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ معاشرے کے اندر جو مسائل ہیں وہ ہمارے ہاتھوں کا کھیل ہے، اور بہت ساری مسائل ہیں جو ہماری وجہ سے کریٹ ہوتے ہیں۔ ان میں سے نفرتوں اور عداوتوں کا سب سے بڑا جو ذریعہ ہے وہ معاملات کو معاشرے کے اندر صاف نہ کرنا ہے۔ جب آپ نے کبھی اس بات کو سوچا ہے؟ اگر نہیں سوچا تو اس محفل کے اندر سوچئے، دل کی کھڑکیوں کو کھول کے سنیے۔ ماں باپ بچوں کے ساتھ سال ہر سال رہتے ہیں، بہن بھائی ایک گھر میں سال ہر سال گزارتے ہیں، وہ محبتیں آخر عداوتوں کے اندر کیوں تبدیل ہو جاتی ہیں؟ جائیے عدالتوں میں جائیے اور جا کے پرکھیے، کتنے کیسز ہیں جائیدادوں کے، کتنے کیسز ہیں کہ جو پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں۔ بھائی نے بھائی پہ مقدمہ کیا ہوا ہے، بیٹے نے باپ پہ اور باپ نے بیٹے پر، ماں نے بیٹی پر اور بیٹی نے ماں کے اوپر مقدمہ کیا ہوا ہے۔ اور وہ محبتیں عداوتوں میں تبدیل کیوں ہوئیں؟ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے درمیان معاملات کو صاف ہی نہیں کیا۔ ایک گھر میں رہ رہے ہیں 20 سال 30 سال تک، یہ بات طے نہیں ہو سکی کہ یہ گھر کس کا ہے، اس کا مالک کون ہے۔ باپ نے وعدے نہیں کیا، بیٹے کو پتا نہیں ہے، ماں کو پتا نہیں ہے، لیکن جب آپس میں تھوڑا سا اختلاف ہوا، اب بیٹا کہتا ہے یہ چیز تو میری ہے، بیٹی کہتی ہے یہ چیز تو میری ہے، باپ کہتا ہے یہ تو میرا ہے۔ اب وہ محبتیں نفرتوں کے اندر تبدیل ہو چکی ہیں۔ مفتی تقی عثمانی مدظل اللہ علیہ کہتے ہیں، میرے والد محترم مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے آخر عمر کے اندر گھر کے اندر ایک کمرہ مخصوص کر دیا تھا، اور یہ بات کہی تھی کہ اگر میں دنیا سے چلا جاؤں
تو یاد رکھو اس کمرے کے اندر موجود ہر چیز وہ میری ہے. اور کہتے تھے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی چیز باہر سے اندر آ جاتی تو وہ فوراً ہمیں ناراض ہوتے اور ہمیں کہتے کہ یہاں سے اٹھاؤ, اس کو لے جاؤ, یہ میری ملکیت ہی نہیں ہے. تو ہم کہتے ابا جان اتنی سختی کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اس وجہ سے کرتا ہوں کہ میں نے یہ اعلان کیا ہوا ہے کہ ہر چیز جو اس کمرے کے اندر موجود ہے وہ میری ہے. لیکن کل جب وراثت تقسیم ہوگی تو اگر باہر کی چیز اس کمرے میں موجود ہوئی تو وہ میرا حق نہیں ہوگا, وہ کسی اور کا حق ہوگا جو کوئی اور لے جائے گا. ہم نے اپنے معاملات کو صاف ہی نہیں کیا. ہدایہ ایک کتاب ہے جو مدارس اسلامیہ کے اندر پڑھائی جاتی ہے. اس کی 4 جلدیں ہیں. 4 جلدوں میں سے ایک جلد صرف عبادات پر محیط ہے, باقی 3 جلدیں معاملات پر محیط ہے. دین کا 25واں حصہ عبادت پر منحصر اور 75% معاملات پر منحصر ہے. اللہ اکبر. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اے ایمان والو آپس میں ناحق کسی کا مال نہ کھاؤ. جب نماز کی باری آئی چھوٹا سا لفظ قرآن نے استعمال کیا, وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ, نماز قائم کرو. زکات کی باری آئی, وَآتُوا الزَّکَاةَ, زکات ادا کرو. لیکن جب معاملات کی باری آئی تو سورۃ البقرہ کی ایک بہت بڑی آیت جو قرآن مجید کے سوا پر محیط ہے, قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت, اس کے اندر اللہ رب العزت نے معاملات کے اصول کو بیان کیا ہے. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ معاملات کی اہمیت کیا ہے. اور یاد رکھیے کہ حقوق اللہ یعنی حقوق اللہ معاف فرما دیں گے, لیکن حقوق العباد کی معافی نہیں ہوگی جب تک وہ اللہ کے کٹہرے میں اس کا جواب نہیں دے گا. امام نبوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے توبہ کی 3 شرطوں کا ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی حقوق اللہ کے اندر کوئی کمی کرتا ہے, کوئی گناہ سرزد ہو گیا, پہلی شرط یہ ہے کہ وہ دل سے ندامت سے توبہ کرے اور جو کچھ ہوا اس پہ نادم ہے اور آئندہ جو کچھ گناہ کیا ہے اس سے پکا ارادہ کرے اور توبہ کرے کہ میں وہ گناہ نہیں کروں گا. اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ اس گناہ سے فوراً انابت اختیار کر لے. یہ توبہ کی 3 شرائط ہیں. لیکن حقوق العباد کے اندر اگر اس نے کوئی کمی کی ہے, 4تھی شرط بھی شامل, اور وہ 4تھی شرط یہ ہے اس کی توبہ اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک وہ جس کا حق اس نے مانا ہے جب تک اس سے معافی نہیں مانگے گا, وہ اسے معاف نہیں کرے گا, یا پھر کل قیامت کے دن وہ اللہ کے سامنے اس معاملے کو لے جائے, یا اس کو اس کا حق دے دے یا پھر وہ معاف کر دے. دونوں صورتوں میں سے اگر وہ دونوں صورتوں میں سے ایک بھی صورت ہو گئی تو اس کی معافی اللہ کے دربار میں قابل قبول ہوگی. لیکن اگر اس نے معاف بھی نہ کیا اور اس نے اس کا حق ادا بھی نہ کیا تو پھر کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس سوال کا جواب اسے دینا پڑے گا. اللہ اکبر. میرے بھائیو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی آدمی نے کسی سے قرض لیا اور اس کی نیت یہ ہے کہ میں اس کو اس کا قرض واپس نہیں دوں گا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرض لینے والا کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں چور بن کے حاضر ہوگا. اللہ اکبر. اور دوسری روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی شخص نے کسی دوسرے کا مال اس لیے لیا تاکہ وہ اسے ہلاک کر دے, تاکہ وہ اسے ضائع کر دے, اللہ رب العزت ایسے شخص کو دنیا کے و آخرت کے اندر تباہ و برباد فرما دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائی, پوچھا گیا
जनाजे के लिए तशरीफ लाई। पूछा गया कि ये जो मैयत है इस पर कर्जा है? जी हां कर्जा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि इसने कोई माल छोड़ा है? कोई माल नहीं छोड़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जाके इसकी नमाज जनाजा पढ़ लो। अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये मामला देखा और कहा कि अल्लाह के रसूल मैं इसका कर्जा अदा कर देता हूं। जब कर्जे की अदायगी का बंदोबस्त हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स की नमाज जनाजा अदा फरमाई। शहीद का कितना बड़ा दर्जा है, जिसका खून जमीन पर गिरने से पहले उसकी बख्शिश हो जाती है। लेकिन हदीस के अंदर आता है कि शहीद को भी जन्नत के दरवाजे पर रोक लिया जाएगा अगर उस पे कर्जा है और हुकूकुल इबाद के अंदर उसने कमी कोताही की है, उसे भी जन्नत के दरवाजे पर रोक लिया जाएगा। अल्लाहु अकबर। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये कौल अपने सीने पे लिख जाइए। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फरमान है कि तुम्हें किसी की दीनदारी, किसी की नमाजें, किसी की तस्बीहात, किसी का दीनी लिबादा तुम्हें धोखे में न डाले। वो जितनी मर्जी नमाजें पढ़ ले, जितने मर्जी कुरान पढ़े, जितने मर्जी रोजे रख ले, अगर उसके पास अमानत की हिफाजत की सिफ्त मौजूद नहीं है तो उसके पास कुछ भी नहीं है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास एक शख्स आया गवाही देने के लिए। आपने फरमाया तुम्हारी गवाही मैं कबूल उस वक्त करूंगा जब तुम किसी ऐसे शख्स को लेके आओ जो तुम्हें जानता हो। वो किसी शख्स को लेके आया। आपने फरमाया तुम इसे जानते हो? उसने तारीफों के पुल बांध दिए। ये तो बड़ा नेक शख्स है, ये तो इस तरह करता है, इस तरह मामलात करता है, ये करता है, वो करता है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सुनने के बाद फरमाया भाई तुम इसके पड़ोस में रहे हो? जी मैं कभी इसके पड़ोस के अंदर नहीं रहा। क्या तुमने इसके साथ कोई लेन देन किया है? मैंने कभी लेन देन नहीं किया। कभी तुमने इसके साथ कोई मामलात किए? मैंने कभी मामलात नहीं किए। क्या तुमने इसके साथ सफर किया है? मैंने कभी सफर नहीं किया। आपने फरमाया चले जाओ, मुझे लगता है तुमने इसको मस्जिद के अंदर कुरान पढ़ते हुए देखा है, तुमने इसे तहज्जुद पढ़ते हुए देखा है, तुमने 5 वक्त की नमाज पढ़ते हुए इसे देखा है। कहा जी हां मैंने इसकी मस्जिद के कोने के अंदर रोते हुए देखा है और मैंने इसे कुरान पढ़ते हुए देखा है, नमाज पढ़ते हुए देखा है। आपने फरमाया जाओ तुम इसे नहीं जानते, जाओ उससे लेके आओ जिसके साथ तुमने मामलात किए हैं। दीनदारी का मयार मामलात है। आज इसमें हम डंडी मार रहे हैं। सफे अव्वल का नमाजी हाथ में तस्बीह है, कुरान मजीद की तिलावत कर रहा है, लेकिन दूसरों के हुकूक पे ढाका मारता है। नमाज मस्जिद में 5 वक्त के पढ़ी जा रही है, लेकिन बहनों को उनकी विरासत में हिस्सा नहीं दे रहा, माल खा रहा है, विरासत नहीं दे रहा। बड़ा भाई है और वो अपनी बच्चियों को हिस्सा नहीं दे रहा विरासत में से। एक चोर तो वो होता है ना कि जो रास्ते में जाने वाले शख्स से चोरी करता है, और एक वो भी शख्स होता है कि जो विरासत का मार खार के भी चोरी करता है, वो भी चोर है। क्यों? कि अल्लाह ने उस पे इसकी जिम्मेदारी लगाई है कि वो उस विरासत की तकसीम करे, लेकिन उसने अपनी बेटियों को और बहनों को महरूम कर दिया। क्यों जी? बहनें मांगती नहीं है, शर्मा शर्मी। अल्लाहु अकबर। तो बात यह है कि लोगों दुनिया के अंदर अपने मामलात को सही कर लीजिए। अगर आप मामलात को दुनिया के अंदर सही करेंगे तो याद रखिए आप पर मुश्किलात दूर होंगी। काफी अरसा पहले मेरे पास एक फोन आया और उस शख्स ने कहा कि ये आदमी मेरे पास बैठा है
اور وہ مسئلہ پوچھنا چاہتا ہے. میں نے کہا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے میرا ماموں اس نے ساری جائیداد میرے نام لکھوا دی ہے جس کی مالیت تقریباً 6 سے 7 لاکھ پاؤنڈ ہے. اب وہ دنیا سے چلے گئے اور اس وقت جب انہوں نے لکھائی تھی وہ اس وقت صحت مند تھے. ابھی وہ دنیا سے چلے گئے, قانونی طور پر وہ جائیداد کا مالک میں ہوں, لیکن مجھے بتائیں کہ شرعی طور پر میں اس کا مالک ہوں یا نہیں. میں نے کہا دل پہ ہاتھ رکھنا, جو بات میں کہنے والا ہوں. کہا جی اس لیے فون کیا ہے. میں نے کہا کہ تو شرعی وارث نہیں بنتا اور اس نے جو جائیداد لکھی ہے ساری کی ساری تو اس کا مالک نہیں ہے. اس نے کہا کہ اللہ گواہ ہے میں جو وہ رسا ہے میں ان کو یہ مال دینے لگا ہوں. 6 سے 7 لاکھ پاؤنڈ. نام لینا آسان ہوتا ہے, ہم تو 10 پاؤنڈ رستے میں مل جائیں تو ہم اس کے جو صاحب حق ہوتا ہے اس کو اس تک پہنچا نہیں سکتے. لوگوں یہ معاملات ہیں. بغداد کے اندر ایک شخص تھا, وہ تاجر, اللہ نے فرمانیاں عطا فرمائی. تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ سفر پہ جاتا واپس آ جاتا, لیکن ایک دور ایسا آیا کہ اس نے سفر پہ جلدی جانا شروع کیا. تو اب بیوی کو شک پڑ گیا, کیونکہ بیوی کا جو شک ہوتا ہے نا وہ کبھی غلط نہیں ہوتا. انہوں شک پہ گیا کہ یہ جو ہر روز دوسرے دن سفر پہ جا رہا ہے وہ گڑبڑ ہے. اس نے ایک بوڑھیا کو ساتھ لگایا کہ جاؤ بھائی اس کو دیکھو یہ صاحب کدھر جا رہے ہیں, ہر دوسرے ہفتے سفر پہ جا رہے ہوتے ہیں. تو اس نے واپس آ کے بتایا کہ صاحب نے جو ہے وہ خفیہ شادی کی ہے. ایک خفیہ آج کل خفیہ شادی بھی بڑی ہو رہی ہے. ایک نیکی کا کام ہوتا ہے خفیہ ہو جاتی ہے, اور اس کا نقصان شرعی طور پہ تو نکاح ہو جاتا ہے, اس کا نقصان بہت ہے. اگر خاوند فوت ہو جائے تو اس کی وراثت کے اندر اس کا بھی حصہ ہے. جب اس کو حصہ نہیں ملے گا تو ظاہر ہے کہ شرعی طور پر بہت بڑا مسئلہ ہے. اگر اس کے بچے ہیں ان کو وراثت میں حصہ نہیں ملے گا تو بہت بڑا مسئلہ ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھلم کھلا نکاح کیا کرو, علانیتاً نکاح کیا کرو. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے دوسرے نکاح کو گناہ جو بنا دیا ہے. لوگ چھپ چھپ کے نکاح کرتے ہیں. تو اس نے خفیہ نکاح کر لیا, تو اس نے جا کے اس کو بتا دیا عورت کو. عورت نے بہرحال اس بات کو برداشت کر لیا اور اپنے دل میں اس کو رکھ لیا, اور خاوند کو نہیں بتایا کہ مجھے پتا چل گیا کہ تم نے خفیہ نکاح کیا ہے. جب خاوند کا انتقال ہوا, ایسی عورتیں بھی دنیا کے اندر موجود ہیں کہ جن کے سینے کے اندر اللہ کا خوف موجود ہے, کہ جب خاوند کا انتقال ہوا اسی بوڑھیا کے ذریعے خط لکھا اور کہا کہ اس عورت کو جا کے بتاؤ کہ تیرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے اور وراثت میں سے مجھے بھی حصہ ملا ہے, لیکن اس حصے میں تیرا بھی حصہ ہے, تیرا بھی حصہ ہے. تو جب وہ خط اس کے پاس پہنچا تو وہ بھی کو اللہ والی تھی, اس کے سینے کے اندر بھی اللہ کا خوف موجود تھا. اس نے کہا بہن تو صحیح کہہ رہی ہے کہ تیرے خاوند نے مجھ سے نکاح کیا تھا, لیکن کچھ عرصہ پہلے اس نے مجھے طلاق دے دی تھی, لہذا میں اس وراثت کی حقدار ہی نہیں ہوں, تو حقدار ہے. تو لوگوں اپنے معاملات کو دنیا کے اندر معاملات کو صاف کر لیجئے. کسی کا مال دینا ہے, کسی کی غیبت کی ہے, کسی کو برا بلا کہا ہے اور کسی کا حق مارا ہے, یہ بہتر ہے کہ دنیا سے اندر معاملات کو صاف کر لیا جائے اس وقت سے پہلے کہ جب ہم نیکیوں کے انبار اللہ کے سامنے لے کے جائیں اور یہ لوگ شکایات کے دفاتر لے کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ اللہ اس نے تو ہماری جائیداد میں سے یہ کھایا تھا, اس نے تو میرا یہ حق مارا تھا, اس نے تو مجھے یہ کیا تھا. ایسا نہ ہو کہ جو بڑے بڑے نیکیاں ہم اللہ کے دربار میں لے کے جائیں, ایسا نہ ہو کہ وہ ساری نیکیاں اللہ رب العزت ان کے کھاتے کے اندر منتقل نہ کر دے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.